السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پینشن اسکیم کے استفادہ کنندگان کے نام جلد سے جلد جاری کرنے کلکٹرز کو کے ٹی آر کی ہدایت۔ جامعہ نظامیہ میں انگریزی لازمی مضمون کی حیثیت سے داخل نصاب، پریس کانفرنس میں شیخ الجامعہ کا اعلان۔ میٹرو ریل پروجیکٹ میں ملازمتوں کا جھانسا دینے والوں سے ہوشیار رہنے نوجوانوں کو میٹرو ریل کے ایم ڈی کا مشورہ۔ سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ کی ترقی کے لیے 200 کروڑ روپے منظور، سنگاریڈی میں میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کے قیام کا منصوبہ۔ اور ریلوے ریکروٹمنٹ سیل کے امتحان میں بڑے پیمانے پر نقل نویسی، 30 افراد گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ اور ای راجندر نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ پینشن اسکیم آسرا سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کے ٹی آر نے کلکٹرز کو پینشنرز اسکیم کے استفادہ کنندگان کے نام جلد سے جلد جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ کوئی بھی مستحق اور اہل شخص اسکیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر سول سپلائز ای راجندر نے بھی فوڈ کارٹ سے متعلق عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ایم ڈی این وی ایس ریڈی نے بتایا ہے کہ اگر تلنگانہ حکومت پرانے شہر میں الائنمنٹ کی تبدیلی کی اجازت دیتی ہے تو میٹرو ریل پروجیکٹ میں 3.2% کلومیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے این وی ایس ریڈی نے بتایا کہ عوامی نمائندوں کی جانب سے الائنمنٹ میں تبدیلی کی تجویز حکومت کو پیش کی گئی ہے۔ اگر حکومت اس کو منظوری دیتی ہے تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میٹرو ریل کے ایم ڈی نے تاہم واضح کیا کہ سلطان بازار اور اسمبلی کے پاس الائنمنٹ کے باوجود فاصلے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی نمائندوں کے کل جماعتی اجلاس کے بعد وہ مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بعض افراد میٹرو ریل میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے افراد سے نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بی جے پی کی طرح اب کانگریس نے بھی میٹرو ریل پروجیکٹ کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی شرکت پر اعتراض کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر جی نرنجن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اجلاس میں یہ کہیں کہ اتفاقی طور پر مجلس کے فلور لیڈر پہنچ گئے تھے۔ نرنجن نے کہا کہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر میٹرو ریل پروجیکٹ پر عمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2010 میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے ایم ڈی نے خود کہا تھا کہ پروجیکٹ کے دوران کسی بھی طرح کے مذہبی مقام کو متاثر ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن اب پھر اس معاملے پر پروجیکٹ کے عہدیدار اور حکومت غیر واضح موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کیا اور مجلس کی نمائندگی پر وہاں کیے جا رہے ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک پیٹ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل اور کنگ کوٹھی کے سرکاری دواخانوں کو سینٹرلائز کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ اس خصوصی پروجیکٹ سے مریضوں کو ان کے مرض کی تشخیص، معائنوں اور علاج کے لیے کافی سہولتیں فراہم ہو سکیں گی۔ کشن باغ کے فرقہ وارانہ واقعات کے دوران گرفتار کیے گئے 8 نوجوانوں کی مجلس کی نمائندگی اور پیروی پر رہائی عمل میں آئی۔ کشن باغ عرش محل کے ساکنان جعفر، جانی، سرور خان، رحمت، بابا، اکرم، یعقوب اور وہاب کو فرقہ وارانہ واقعات کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کی طرف سے گرفتار شدہ نوجوانوں کو قانونی مدد فراہم کی گئی تھی۔ مذکورہ نوجوانوں نے پیر کو دارالسلام پہنچ کر مجلسی قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے بلدی حلقے آصف نگر میں کوآپریٹر کے فنڈ سے منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سید علی گڑھا
ہدا کالونی، فیل خانہ، سیتارام باغ اور دوسرے علاقوں میں CC روڈ، BT روڈ، سیوریج اور واٹر لائن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر ملکہ النساء بیگم اور دوسرے موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں آتا ہے، اس میں تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ کے کاموں کا افتتاح ہوا ہے۔ الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہمیشہ ترقیاتی کام ہوتے رہتے ہیں۔ رکن اسمبلی سنگاریڈی سی پربھاکر نے بتایا ہے کہ ریاستی حکومت نے سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ کی ترقی کے لیے 200 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منظور شدہ رقم سے سڑکوں کی تعمیر، پینے کے پانی کی سربراہی کو باقاعدہ بنانے کے علاوہ تالاب اور کنٹوں کی صاف صفائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ سنگاریڈی میں ایک میڈیکل اور ایک انجینئرنگ کالج بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سداسیو پیٹ میں ایک سرکاری دواخانہ بھی قائم کیا جائے گا اور سنگاریڈی کے موجودہ سرکاری دواخانوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ جب 4TV کے نمائندے نے شادی مبارک اسکیم کے درخواست گزاروں کی مشکلات کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحصیلداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انکم سرٹیفکیٹ، کاسٹ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اور بینک پاس بک کے لیے جو بھی دستاویزات داخل کیے جائیں گے اسے قبول کرتے ہوئے جلد سے جلد کام سے نمٹیں۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے برقی بحران، کسانوں کی خودکشیوں اور قرض معافی کے مسئلے پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے تلنگانہ تحریک کے دوران نوجوانوں کی خودکشیوں کے لیے سونیا گاندھی کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کو 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ TRS حکومت کے دور اقتدار میں آنے کے بعد کسانوں کی خودکشی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ شنکر راؤ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بینکرز کو تحریری ہدایت دی جانی چاہیے کہ کسانوں کی ممکنہ مدد کی جائے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ سونیا گاندھی نے تلنگانہ میں خودکشی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے ہی تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے اپنے دورے جاپان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آندھرا پردیش میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ انہوں نے جاپان کی کمپنیوں سے ریاست میں سرمایہ کاری کی اپیل کی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ جاپان ریاست کے نئے دارالحکومت کی تعمیر میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے دارالحکومت کا منصوبہ سنگاپور تیار کرے گا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ان کی حکومت گنٹور اور وجے واڑہ کے درمیان 30,000 ایکڑ اراضی پر نیا دارالحکومت تعمیر کرے گی۔ ملک کی سب سے قدیم و عظیم دینی درسگاہ جامع نظامیہ میں اسلامی علم نصاب کے علاوہ اب انگریزی کی لازمی تعلیم بھی دی جائے گی۔ شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے بتایا کہ جامعہ کی جانب سے ایک ایسا نصاب تیار کیا گیا ہے جس میں عربی، انگریزی ترجمہ اور شعبہ لسانیات میں انگریزی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن جامعہ کا جو قدیم دینی نصاب ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ شیخ الجامعہ نے بتایا کہ 144 سالہ قدیم جامعہ کی 200 سے زائد شاخیں ملک بھر میں قائم ہیں۔ ان میں زیر تعلیم طلباء کی ملازمتوں، ان کی معیشت اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کیونکہ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے اور موجودہ دور میں ہر کسی کو انگریزی سیکھنا ضروری ہے۔ گو کہ یہ دینی فریضہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے خلاف جو اعتراضات اور حملے ہو رہے ہیں، اگر اس کا ہمارے علماء مؤثر جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر اس زبان میں مہارت بھی ضروری ہے۔ پریس کانفرنس کے موقع پر شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف اور دوسرے علماء اور جامعہ کے ذمہ دار موجود تھے۔ موجودہ حالات اور ضروریات کے لحاظ ہم نے جامعہ کے انتظامیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ کم از کم اس وقت یہ جو ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے ہیں، اگر ان کو وہ ڈگری مل جائے تو ایک حد تک ان کے ملازمت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ان کی معیشت کا کچھ پورے طور پر تو نہ صحیح لیکن ایک حد تک وہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موجودہ حالات کے لحاظ سے انگریزی زبان چونکہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، اس سے واقفیت جو ہے ہر آدمی کے لیے ضروری بن گئی ہے۔ دینی فریضہ تو نہیں ہے، لیکن حالات اور دنیاوی تقاضوں کے اعتبار سے دنیا کے حالات سے واقف ہونے کے لیے اس زبان کا سیکھنا، اب ماہر بننا کچھ ضروری نہیں ہے،
لیکن ضرورت کی حد تک تو سیکھنا لازم ہے۔ اس اعتبار سے بھی جو ہے ہم نے اس کو اپنایا ہے کہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے کہ جس میں ہمارا قدیم جو نصاب ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے، وہ اپنی جگہ باقی رہے، اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر، اس کو متاثر کیے بغیر ایک زائد چیز، تو زائد وقت ہم صنعت و حرفت میں دیتے تھے تو وہی زائد وقت اس تعلیم میں دو۔ اس لحاظ سے ہم نے انگریزی اور اردو، انگریزی عربی ٹرانسلیشن کا نصاب شروع کیا ہے۔ سکندرآباد کے سرکاری اسکول میں اساتذہ کا تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ ضلع حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سومی ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سومی ریڈی نے طلباء کی تعلیم کے لیے اساتذہ کی تربیت کو بھی ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈسپلن پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ عالمی یوم ایڈز کے موقع پر سکندرآباد پی جی کالج کے طلباء کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ تلنگانہ جے اے سی کے صدر نشین پروفیسر کونڈا رام نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں کونڈا رام نے ایڈز کے مریضوں کے ساتھ بہتر سلوک کا مشورہ دیا۔ ریلی میں ٹی این جی اوز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ بغیر سبسڈی والے گیس سلنڈر کی قیمت میں 113 روپے کی کمی آئی ہے۔ اگست سے 5ویں بنا سبسڈی والے گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ واضح ہے کہ سبسڈی پر صارفین کو 12 سلنڈرز فراہم کیے جاتے ہیں اور 12 سے زائد پکوان گیس کے سلنڈر کے لیے بنا سبسڈی کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ شہر کی عیسائی برادری کے ذمہ داروں نے ایم آئی ایم کی بورا بنڈا کے رکن بلدیہ بھانومتی اور مقامی ذمہ دار نوین یادو کے ہمراہ میئر محمد ماجد حسین سے ملاقات کی اور کرسمس کے موقع پر دوسرے تہواروں کی طرح جی ایچ ایم سی کی جانب سے خصوصی انتظامات کروانے کی درخواست کی۔ میئر نے انہیں تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں گے۔ క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్కి కూడా సహాయం చేయాలి, ఎందుకంటే క్రైస్తవులకు ఉండేది క్రిస్మస్ అనేటువంటి పండుగ చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పండుగ। ఈ సమయాల్లో అనేకమైనటువంటి క్రైస్తవ ఆలయాలు చిన్న చిన్న ఆలయాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి। వాటికి ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో ఏదైనా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేయర్ గారిని కలవటం అయింది। మేయర్ గారు మరి వెంటనే చక్కగా స్పందిస్తూ ఇప్పుడే స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్ కూడా ఉంది, దానిలో దీన్ని మరి కాన్ఫరెన్స్లో పెడతాము, తప్పక మాకు చేతనైనటువంటి సహాయం చేస్తామనేటువంటి వాగ్దానము ఇచ్చారు। ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے زیر التوا مقدمات کی جانچ کے لیے میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نے 4 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ساؤتھ زون ڈویژن کے 18 پولیس اسٹیشنز میں تقریباً 4000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس میلے کا مقصد تمام زیر التوا مقدمات کا جائزہ لینا ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ 1000 سے زائد مقدمات کی یکسوئی کی گئی ہے اور انہیں بند کر دیا جائے گا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ مقدمات ختم ہونے سے کئی افراد کو راحت ملے گی اور دیگر مقدمات پر پولیس فوری کارروائی کو یقینی بنائے گی۔ سیبر آباد پولیس نے ریلوے ریکروٹمنٹ سیل کے امتحان میں بڑے پیمانے پر ہوئی ہائی ٹیک نقل نویسی کے الزام میں 30 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس اور اسپیشل آپریشن ٹیم وی رام چندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے اس سلسلے میں 30 افراد کو گرفتار کیا، جس میں 10 امیدوار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے میں بھرتی کے لیے مولا علی ریلوے کوارٹر سالار جنگ واٹر پمپس میں منعقد کیے جا رہے امتحانات میں سیبر آباد پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے 20 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے الیکٹرانک اشیاء ضبط کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ریکٹ کا سرغنہ محکمہ ریلوے کا ملازم مہندر ہے۔ اس نے فیکس 5 لاکھ روپے وصول کر کے امیدواروں کو الیکٹرانک آلات فراہم کیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مہندر کے ساتھی الیاس، ورن، گریدھر، وینکٹیش اور سیدھر کے علاوہ 4 افراد نے افشا کردہ سوالیہ پیپر کے جوابات لیپ ٹاپ کے ذریعے تیار کر کے امیدواروں کو فراہم کیے تھے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ ایس او ٹی پولیس نے دلسکھ نگر پبلک اسکول، چیتنیہ پوری، اپو گڑا ریلوے کوارٹرز کے علاوہ دوسرے مراکز پر دھاوا کر کے 10 امیدواروں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے سم کارڈز، 2 لیپ ٹاپس اور 27 موبائل فونز کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لیں۔
معذورین، معمرین اور بیواؤں کو فوری وظائف کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی ایم قائدین اور کارکنوں نے منڈل آفس آصف نگر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی قائدین نے کہا کہ درخواست گزاروں کو اب تک وظائف جاری نہیں کیے گئے۔ احتجاجی قائدین نے خاندانوں سے صرف ایک شخص کو وظیفہ دینے کی شرط کو برخاست کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پینشن اسکیم کے استفادہ کنندگان کے نام جلد سے جلد جاری کرنے کلیکٹرز کو کے ٹی آر کی ہدایت۔ جامعہ نظامیہ میں انگریزی لازمی مضمون کی حیثیت سے داخل نصاب، پریس کانفرنس میں شیخ الجامعہ کا اعلان۔ میٹرو ریل پروجیکٹ میں ملازمتوں کا جھانسا دینے والوں سے ہوشیار رہنے، نوجوانوں کو میٹرو ریل کے ایم ڈی کا مشورہ۔ سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ کی ترقی کے لیے 200 کروڑ روپے منظور، سنگاریڈی میں میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کے قیام کا منصوبہ۔ اور ریلوے ریکروٹمنٹ سیل کے امتحان میں بڑے پیمانے پر نقل نویسی، 30 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔